وہ وہاں مسجد میں بیٹھا رہا، اس کا گھر جانے کو ذرا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، اس کی سوچیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک دم سے اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ آج کل اسے زنیشا اور زنیشا سے جڑی ہر چیز یاد آ رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ کیسے وہ روز اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی، اس کا ہر کام وقت پر کرتی تھی، مگر آج وہ نہیں تھی۔ اس کی میٹھی اور سریلی آواز اس کے کانوں میں پڑی، یاسین نیچے آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ دراصل اس کی عادت ہو چکی ہے، اور عادت تو زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا، وہ جب بھی گھر جاتا تھا اسے اپنا ہی کمرہ کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز اسے اس کی یاد دلاتی تھی۔ اس کی زبان پر ایک ہی نام رہ گیا تھا، زنیشا کا۔ اس کے کانوں میں ہر وقت اس کی آواز گونجتی تھی، اس کی آنکھیں بس اب اسی کے خواب دیکھتی تھی، اس کا دماغ جو اسی پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ 3 دنوں میں اس کی شیو اتنی بڑھ چکی تھی، اس کے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ نہ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندر کو جا چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ اس کی حالت کسی مجنوں کی سی لگتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر مسجد سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ جیا تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اگر تم نے زنیشا کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو یاسین تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ گاڑی کو فل سپیڈ میں چلاتے اس نے رخ موڑ کر جیا کی جانب دیکھا۔ اچھا تو وہ آ کر مجھ سے یاسین کو چھین سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ تمسخرانہ انداز میں بولتے وہ مسکرائی تھی۔ تم کبھی بھی اسے چھین نہیں پاؤ گی جیا، وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ علی نے سنجیدہ لہجے میں اسے حقیقت سے باخبر کیا۔ علی وہ میرا ہی تھا، بیچ میں اگر کوئی تیسرا بندہ آیا تو وہ زنیشا ہے، اکتائے لہجے میں کہتے وہ موبائل میں کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ تم اس کی تلاش میں ہو جو تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ تم اسے بھول جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پہلی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ نرمی سے سمجھاتے اس نے گاڑی بلڈنگ کے سامنے روکی۔ تمہاری پہلی محبت ادھوری رہ گئی، اب تمہیں کیا لگتا ہے ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ وہ ترکی بہ ترکی بولی تھی۔ جیا یہ ایک یقینی بات ہے، پہلی محبت ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ اس نے ایک لمبی نظر بلڈنگ پر ڈالی۔ کچھ چیزیں ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی، اگر ہم زبردستی کر بھی لیں تو پھر بھی ہماری نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ہمارے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا راستہ بدل لیں، کیونکہ جس راستے پر ہم چل رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بربادی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اس کے لفظوں میں چھپی تکلیف اس نے ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ فرنٹ سیٹ کو چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ سیٹ بیلٹ اتار کر سوچوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ کیا واقعی اس سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے؟ مگر محبت میں کرتی ہوں اس سے، میں کیسے بھولوں گی اسے چھوڑ کر میں کیسے نئی زندگی کا آغاز کروں گی؟ بہت سارے سوالات اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ اپنا ماسک اوپر کرتی کار سے باہر نکلی۔ تم تیار ہو جیا؟ اس کے چہرے پر ماسک چڑھا تھا اور جیا کا ہاتھ تھام کر بولا۔ جواباً اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خود کو نارمل کرتے وہ دونوں بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے۔ آج ایک اور ہجر کی رات اس کے گھر پر افسردگی چھائے ہوئے تھی۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا وہ مسلسل چاند کو دیکھ رہا تھا جو آج اس کے ساتھ اس کے غم میں شریک تھا۔ بالکنی میں سگریٹ ہی سگریٹ بکھرے تھے، نہ جانے وہ کب سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ایک سانس میں وہ سگریٹ کا لمبا کش لیتا اور دوسرے سانس میں وہ اسے ہوا میں خارج کرتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہسپتال کا وہ منظر آیا جب اس کی ماں نے ڈھال بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ غلطی تو اس کی بھی تھی، جب اس نے ریکارڈنگ چیک کی تب اس نے وینٹیلیٹر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کاش کہ وہ وینٹیلیٹر کی طرف دیکھ لیتا تو شاید اتنی بڑی غلط فہمی سے بچ جاتا۔ اسے رہ رہ کر خود پر افسوس ہو رہا تھا، وہ کب سے اتنی بڑی غلط فہمی میں جی رہا تھا۔ زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ اس نے بے وجہ اس بیچاری پر اتنا ظلم کیا۔ اس نے اس سے بدلہ لیا، مگر اصل بدلہ تو قسمت نے اس کے ساتھ لیا تھا۔ اس سے ہی اسے عشق کروا دیا اور ان کے مقدر میں بچھڑنا لکھ دیا۔ زنیشا کیوں ہوئی مجھے تم سے محبت؟ دیکھو نا قسمت نے میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ جس وقت میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ آنکھیں بند کرتے وہ تصور میں زنیشا سے مخاطب تھا۔ اس نے اتنے سگریٹ پی لیے تھے کہ سگریٹ کی ڈبی ختم ہو گئی تھی۔ آج بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس کی آنکھیں تڑپ رہی تھی اس کے دیدار کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زنیشا کو اپنی آنکھوں میں اتارے۔ اسے تھوڑا سا سکون چاہیے تھا جو صرف اور صرف اس کے پاس تھا۔ اس کے ہونٹ کالے پڑ گئے تھے، وہ سگریٹ کو وہیں پر چھوڑتا کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اتر کر گھر سے باہر نکلا، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، وہ خود اپنی کیفیت سے انجام تھا۔ یہ ایک دم اسے کیا ہونے لگا تھا؟ اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی سایہ تھا۔ نہ چاہتے بھی اس نے اپنی گاڑی کا رخ اس کے گھر کی جانب کیا۔ اس نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکی۔ گاڑی کے باہر نکل کر اس نے گھر کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظر اس کے کمرے میں کھڑکی پر جا ٹھہری جو کھلی ہوئی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے اس کی کھڑکی کے پردے ہل رہے تھے۔ کمرے کی لائٹس بند تھی، وہ شاید سو چکی تھی۔ گاڑی سے ٹیک لگا کر وہ اس کی کھڑکی کو دیکھنے لگا، جیسے وہ اسے دیکھنے کے لیے کھڑکی کے پاس آئے گی۔ اس کے گلے میں خراش پیدا ہو رہی تھی۔
تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا وہ ٹکی باندھے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر چھائے بادل گرج رہے تھے، وہ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ اسے ایک نہ ایک دن لوٹ کر اسی کے پاس آنا تھا، اسے اس بات کا بڑا یقین تھا۔ گرجتے بادل اب بوندا باندی کی صورت میں برس رہے تھے، ہلکی ہلکی کنیاں پڑ رہی تھی۔ بارش سے بچ کر وہ بھاگتا دیوار کے پاس آیا، اس کا ارادہ اب زنیشا کو دیدار کرنے کو تھا۔ اس نے وہ درمیانے سائز کی دیوار پھلانگی، اس نے واچ مین کی طرف دیکھا جو خراٹے مار کر سو رہا تھا۔ آج اس کا ارادہ گھر کے اندر جانے کا نہیں تھا، وہ دیوار پر چڑھ کر وہاں موجود ایک لمبے ٹول پر اس نے پاؤں رکھا، یہاں سے وہ آسانی سے پائپ پر چڑھ سکتا تھا۔ پائپ کا راستہ طے کرتے وہ کھڑکی کے پاس پہنچا، کھڑکی پر کھڑے ہو کر اس نے اپنی سانسیں بحال کی۔ اس نے دیکھا وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، وہ چلتا اس کے پاس آیا۔ اب باہر بارش زور و شور سے ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کے اس کی آنکھوں نے اسے غور سے دیکھا، اسے اپنی آنکھوں میں اتارتے سے دیکھتے ہی اس کے دل میں سکون اترا تھا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر مدہوش سوئی ہوئی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے اسے چھوا نہیں تھا، اسے ڈر تھا اگر وہ چھوئے گا تو وہ اٹھ جائے گی اور وہ پھر اسے جانے کا بولے گی۔ وہ اب کچھ وقت اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اپنے دل کو سکون دینا چاہتا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے دل نے اعتراف کیا وہ واقعی بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی گول گول آنکھیں آج بند تھی، پلکیں مڑی تھی، اس کے چہرے پر تیکھی اور مغرور ناک بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اتنی پیاری ناک پر اگر اس نے نتھی پہنی ہوتی تو کتنی خوبصورت لگتی۔ اس نے اس کے نرم و ملائم ہونٹوں کو دیکھا، گلابی رنگ کے اس کے ہونٹ کسی پنکھڑی کی مانند لگتے تھے۔ اس کا دل گستاخی کرنے کو چاہا، مگر وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے اتنے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، وہ چاہتا تو گستاخی کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو اس سے اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن وہ اس کی اجازت کے بغیر اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ جانے یاسین، مجھے معاف کر دو نا، دیکھو تمہارا یاسین آج کتنا بے بس ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھیں ترستی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اس کا دل مچلتا ہے تمہیں پانے کے لیے، دل چاہتا ہے تمہاری قربت میں کھو جاؤں۔ تمہارے یاسین سے غلطی ہو گئی ہے، تم اور کتنا تڑپاؤ گی مجھے؟ وہ اسے دیکھ کر بول رہا تھا جیسے وہ اس کی باتیں سن رہی ہو۔ تم بس مجھے ایک موقع دے دو، یاسین بدل جائے گا تمہارے لیے، تم یاسین شاہ کے دل پر حکمرانی کرنے لگو گی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں طلب تھی اسے حاصل ہونے کی، اس کے لہجے میں طلب تھی اسے حاصل کرنے کی۔ وہ بول رہا تھا مگر وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی، وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، وہ اس قدر اس کے چہرے میں کھو گیا تھا کہ موبائل کی وائبریٹ پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، علی کی کال تھی، اس نے کال کٹ کر دی۔ اس نے اس ٹائم بالکل موڈ نہیں تھا کہ کسی سے بھی بات کرنے کا۔ اس نے جیسے ہی کال کٹ کی، علی نے دوبارہ سے کر دی، اس نے پھر سے کال کٹ کر دی۔ اتنا بھی کیا ضروری کام تھا جو وہ یہ کال پر کال کیے جا رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ کیا تو علی ٹائپنگ کر رہا تھا، اب ٹائپنگ رک چکی تھی۔ یاسین نے اس کا میسیج پڑھا تھا، یاسین مسئلہ ہو گیا ہے، اس لوکیشن پر جلدی پہنچ۔ میسیج پڑھتے ہی وہ بیڈ سے اٹھا، ایسا بھی کیا ارجنٹ تھا؟ وہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا، کچھ سوچتے ہوئے وہ رکا اور پلٹ کر چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ زنیشا پر جھکا اور اس نے اس کی پیشانی پر ایک محبت بھرا لمس چھوڑا۔ جلدی ہی ملاقات ہوگی جانے یاسین، ایک بھرپور نظر اس کو دیکھتا وہ مڑ گیا اور چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا۔ پائپ کی مدد سے اس نے سارا راستہ طے کیا اور دیوار پھلانگ کر سڑک کی جانب چھلانگ مار دی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے لوکیشن کو آن کیا اور گاڑی کو زن سے بگا لے گیا۔ جیا اور علی بلڈنگ میں ایک پلر کے پیچھے کھڑے تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے سفر کے بعد یاسین وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ایک گھیرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے اپنی گن نکالی اور اسے لوڈ کیا۔ ٹریگر پر انگلی دباتے اس نے نہایت ہوشیاری سے ایک گولی وہاں موجود ایک فرد کے سینے میں اتاری۔ گولی کس نے ماری تھی، کس سمت سے آئی تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ شخص اب زمین پر گر چکا تھا۔ سبھی حیران تھے اس اچانک گولی پر۔ وہاں موجود سبھی لوگ چونک گئے تھے۔ وہ اپنی گنز کو لوڈ کرنے لگے۔ وہ ایک گھیرے کی صورت میں نشانہ بنائے کھڑے تھے۔ وہ آج پہلی بار ماسک پہن کر آیا تھا، وہ آج پہلی بار ماسک کے بغیر آیا تھا۔ وہاں موجود کسی کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تھا، نہیں تو وہ ہمیشہ سامنے سے وار کرتا تھا۔ اس نے پھرتی سے ایک اور گولی چلائی اور سیدھا جا کر سامنے موجود شخص کو جا لگی۔ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ اب بھی گولی کس سمت سے چلی ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو سنبھلنے کا موقع کہاں دیتا تھا، نہ ہی انہیں سمجھنے دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پہلے وہاں پر 6 لوگ موجود تھے مگر اب صرف 4 رہ گئے تھے۔ اسے ان چاروں کو بھی منظر عام سے غائب کرنا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے گولی سب کے سینوں میں اتاری۔ اب پیچھے صرف ان کا باس رہ گیا تھا جس کا مقابلہ وہ سامنے سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ شخص ارد گرد نگاہیں گھما رہا تھا جب یاسین پلر سے نکل کر سامنے آیا۔ یاسین شاہ تم؟ وہ شخص اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ جی ہاں، میں یاسین شاہ۔
پرسکون انداز میں بولتا وہ اس کے پاس آیا تھا۔ مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ کیوں؟ آپ بلیک کنگ کا انتظار کر رہے تھے؟ اس کے الفاظ نے انہیں حیرت میں ڈالا تھا۔ ان کی پیشانی پر بل پڑے تھے، جیسے وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تم جانتے ہو بلیک کنگ کو؟ جی ہاں، میں روز اسے شیشے میں دیکھتا ہوں۔ اس کی باتیں انہیں کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ کیسے؟ تم کیسے اسے شیشے میں دیکھتے ہو؟ مطلب تم؟ وہ رک رک کر بول رہے تھے جیسے کچھ بات ان کے پلے پڑ رہی ہو۔ تقریباً ایک منٹ ان کے درمیان خاموشی چھائی تھی، جسے یاسین نے توڑا۔ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ، وہ ایسے بول رہا تھا جیسے ان کے دماغ کو پڑھ رہا ہو۔ مطلب تم اور بلیک کنگ ایک، مطلب یاسین ہی بلیک کنگ ہے۔ اب ساری بات ان کی سمجھ میں آئی تھی۔ میں اپنے خاص شکاری کو مارنے سے پہلے اسے اپنا دیدار ضرور کرواتا ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لو، باقی تمہارے پاس اتنی مہلت نہیں ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر ڈر کے سائے تھے اس سے پہلے وہ اپنی گن اوپر کرتا یا گولی چلاتا۔ یاسین نے ایک ساتھ 2 گولی اس کے سینے میں اتاری۔ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹی تو وہ زمین پر گرا۔ یاسین نے گولی اس کے بھیجے میں اتاری تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ جیا اور علی جس پلر کے پیچھے کھڑے تھے وہ اب باہر آ چکے تھے۔ بھائی کھانا کھا لے، آپ نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ ٹرے میں کھانا لاتی وہ اس کے پاس آ کر حال میں بیٹھ گئی۔ اشما مجھے بھوک نہیں ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا اور اپنا رخ اشما کی طرف کیا۔ بھائی پلیز بس تھوڑا سا کھا لیں۔ چاولوں سے بڑا چمچ اس نے یاسین کے منہ کے آگے کیا تھا۔ یاسین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ اتنے پیار سے اپنے بھائی کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ کیوں نہ کھاتا؟ اسے بھوک نہیں لگتی تھی، دن رات وہ سگریٹ پھونکتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں اب درد ہونے لگا تھا۔ یاسین نے منہ کھولا تو اشما ہونٹوں پر ہلکی سی اسمائل لاتی۔ اس نے چاول سے بھرا ہوا چمچ اس کے منہ میں ڈالا۔ اس کے ہاتھ سے چمچ پکڑ کر یاسین نے چاولوں سے بھرا ہوا وہ چمچ اشما کے منہ میں دیا۔ وہ جانتا تھا ناشتہ تو اس نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ بھائی آپ سے ایک بات کرنی تھی، چاولوں کو چباتی وہ یاسین کو دیکھ کر بولی۔ ہاں بولو، کچھ چاہیے تھا میری گڑیا کو؟ اس نے خاصا نرم لہجے میں کہا۔ بھائی میں زنیشا سے ملنا چاہتی ہوں، آپ مجھے وہاں لے چلیں گے؟ بولتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی، کہیں یاسین انکار نہ کر دے۔ اسے صرف زنیشا سے نہیں ملنا تھا، اس نے اپنے ماں باپ سے بھی ملنا تھا۔ بھائی میں ماما بابا سے بھی ملنا چاہتی ہوں، انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا، مجھے کبھی پرایا محسوس نہیں ہونے دیا، اور میں نے کیا کیا؟ انہیں ہی چھوڑ کر آ گئی۔ وہ خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولی۔ جو بھی تھا مگر اس کی پرورش وحید صاحب اور شمالہ نے کی تھی۔ وہ ان سے کتنی ہی دیر ناراض رہ سکتی تھی، پھر اب جب حقیقت کھل چکی تھی تو وہ ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی اپنے رویے کی۔ اشما میں تمہیں کل لے کر چلوں گا، کیونکہ آج مجھے ایک ضروری پارٹی پر جانا ہے۔ کل رات جو بھی ہوا تھا وہ اسے ایسے ہی نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اس کا پارٹی میں جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اب وقت آ چکا تھا کہ وہ اپنے سبھی رازوں سے پردہ اٹھا دے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم کل چلیں گے۔ پانی کے گلاس یاسین کی طرف بڑھاتی وہ سب پارٹ لہجے میں بولی۔ اشما پارٹی میں ہم تینوں نے جانا ہے، تم اکیلی گھر کیا کرو گی؟ تم بھی ساتھ چلنا۔ کہتے ہوئے اس نے پانی کے گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ نہیں بھائی، میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں، میں وہاں کیا کروں گی؟ اشما تم ساتھ چلو گی؟ گھر میں رہ کر تم بور ہو جاؤ گی۔ وہ چاہتا تھا وہ بھی ساتھ چلے تاکہ اس کا مائنڈ تھوڑا فریش ہو جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ چاہیں۔ وہ بار بار اپنے بھائی کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے حامی بھری۔ ان دونوں نے ناشتہ ختم کیا تو اشما کافی بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، وہ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں موجود برانڈڈ واچ، کالے چمکتے جوتے، بڑی ہوئی شیو جو اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ سنہری آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، اس کا مرجھایا چہرہ بھی اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا وہ اب خود پر پرفیوم کا بے جا دریز استعمال کر رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر تیار تھا پارٹی میں جانے کے لیے۔ کمرے سے نکل کر وہ چلتا ہوا گیراج تک آیا، جہاں وہ تینوں تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ فرنٹ سیٹ سنبھال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس گاڑی نے انہیں ان کی منزل تک پہنچانا تھا۔ پارٹی میں اکرم صاحب بھی آئے تھے، وہ ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اشما ایک سائڈ پر بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی۔ علی اور جیا آتے ہی اپنے کام پر لگ چکے تھے۔ ویٹر کے ہاتھ میں ٹرے میں سے ایس نے ایک گلاس اٹھایا اور ارد گرد نگاہیں گھمائی۔ جیسے ہی اس کی نظر انٹرنس کی طرف گئی، گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اکرم صاحب نے یاسین کی شانے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ جی انکل میں ٹھیک ہوں، بس اچانک سے گلاس ہاتھ سے پھسل گیا۔ جلدی سے اپنی آنکھوں کا مرکز بدل کر اس نے اکرم صاحب کی طرف دیکھا، مگر اس کی سوچ ابھی بھی انٹرنس سے آتے زنیشا اور اس کی فیملی پر تھی۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کا یہاں پر کیا کام تھا؟ کیا اس کی پوری فیملی انوائٹڈ تھی اس پارٹی میں؟ وہ سوچ رہا تھا، اس سے اس کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔
کیسے اپنی طبیعت کی ذرا پرواہ نہیں تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ پارٹیز میں گھوم رہی تھی۔ اس نے اور اس کی فیملی نے ابھی تک یاسین کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ویٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور اس کی ٹرے سے الکوہل کا ایک گلاس اٹھایا۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری ڈرنک پی اور اس دوران زنیشا کی نظر اس سے ٹکرائی۔ وہ بھی اسے یہاں دیکھ کر چونکی نہیں تھی۔ یاسین نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے دیکھا وہ اب کسی سے مل رہی تھی۔ وہ لڑکی نہیں تھی، وہ کوئی لڑکا تھا اور وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اسی وقت اس کے چہرے پر غصہ آیا، ماتھے کی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے لباس پر ڈالی اور اس کی ایسی ڈریس دیکھ کر اس کا غصہ مزید دوبالا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ چھوٹی کرتی کی وجہ سے اس کی کمر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کھلے کالے بال اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ اس کا پیچھے کا گلا تھوڑا سا نظر آ رہا تھا جو ڈیپ تھا۔ اس نے اب اپنے سر پر پٹی نہیں کی ہوئی تھی، بس زخم کو کور کر رکھا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی یاسین پارٹی پر آئے گا، اسی لیے اتنا وہ سج سور کر آئی تھی۔ اس نے ایک اور ڈرنک کا گلاس اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ کانوں سے جیسے دھواں نکل رہا تھا، اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ وہ اب ڈرنک پر ڈرنک کر رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اس کے لباس پر اور اس کی حرکتوں پر۔ موبائل سے نظر ہٹا کر اس نے پارٹی پر ڈالی۔ جیسے ہی اس کی نظر ماما بابا سے ٹکرائی، وہ خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ وحید صاحب نے اشما کو بھاگ کر آتے دیکھ لیا تھا۔ کتنی ہی دیر کے بعد ان کی بیٹی ان کے گلے لگی تھی۔ وہ کتنے خوش نظر آ رہے تھے۔ شمالہ بیگم ان کے پاس کھڑی تھی، مسکرا کر اشما کو دیکھ رہی تھی۔ ایشان باہر گاڑی پارک کر رہا تھا، اسی لیے اسے اندر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اشما نے ابھی زنیشا کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اب شمالہ کے گلے لگی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماما بابا، آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ شمالہ بیگم سے ملنے کے بعد وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی۔ نہیں میری پیاری بچی، ہم تم سے ناراض کیوں ہوں گے؟ وحید صاحب نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ بھلا ہم اپنی ڈول سے ناراض بھی رہ سکتے ہیں؟ ان کے ڈول کہنے پر اشما کو اندر تک خوشی ہوئی تھی۔ اسے اس کے ماما بابا اور ایشام ہمیشہ ڈول کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نے بہت مس کیا ہے آپ سب کو۔ وہ پھر سے شمالہ بیگم کے گلے لگی تو وحید نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بابا جان، ایشام اور زنیشا نہیں آئے؟ آئے ہیں بیٹا، ایشام باہر گاڑی پارک کر رہا ہے اور زنیشا وہ کھڑی۔ ان کے کہتے اس نے مڑ کر زنیشا کی جانب دیکھا تھا جو لال ساڑی میں سب پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے گلے جا لگی۔ اشما کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آئی تھی۔ زنیشا، کیسی ہو تم؟ وہ اس سے الگ ہو کر اب اسے سر تپاؤں دیکھ رہی تھی۔ اشما، اب کچھ بہتر ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتی وہ گرم جوشی سے بولی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں زنیشا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ شکریہ اشما، تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو، وہ اشما کی طرف دیکھ کر پیار سے بولی جس نے لمبی پیروں کو چھوتی فراک پہنی تھی۔ خوبصورتی میں وہ کسی سے کم نہیں تھی، مگر اس کے چہرے میں معصومیت بے تحاشا تھی۔ وہ اشما کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ایشام کے وہاں آتے ہی وہ اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کی ایک ہک کھل گئی ہو۔ وہ ہال سے گزرتی کارنر میں موجود واش روم میں گئی۔ اپنے ہک کو اچھی طرح بند کر کے وہ جیسے ہی باہر نکلی، یاسین نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھاما۔ بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیک ایریا میں پہنچا اور اسی وقت بیک ایریا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یاسین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا بازو۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی جدوجہد میں تھی۔ اس نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنے دونوں بازو دیوار پر رکھ کر اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ وہ یاسین کو گھور رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ اس پر گھر آئی تھی۔ زیادہ شوق ہے تمہیں دوسروں سے چپکنے کا؟ اس کی آواز میں غصہ تھا اور اس نے آئیبرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے کنکیوں سے اسے گھورا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ چپک چپک کر گلے کیوں مل رہی تھی؟ اس کے لہجے میں یکدم سرد مہری آئی تھی۔ زنیشا نے اس کی طرف دیکھ کر سرسری سی آنکھیں گھمائی، جیسے اس کے لیے یہ ایک معمول ہو۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں چاہے جو مرضی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ اس کے لہجے میں اکڑ تھی۔ بولتے وقت غصے کی وجہ سے اس کی ناک کی نتیں پھول رہی تھی۔ یاسین نے دیوار پر موجود ایک ہاتھ کو زور سے دیوار پر مارا۔ شوہر ہوں میں تمہارا؟ تم کسی کے نکاح میں ہو کر ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ میں ایسی ہی ہوں، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہتر ہے آپ یہ سب دیکھنے کی عادت ڈال لیں۔ اس کے دل جلانے والے الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ اس کی بات پر اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ بکواس بند کرو زنیشا، تم بیوی ہو میری اور تم پر میں کسی کی بھی نظر نہیں پڑنے دوں گا۔ وہ بے اختیار چلایا تھا اس پر۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑی تھی۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ زنیشا نے تارانہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ نظر نہیں آ رہا؟ کپڑے ہیں۔ خود کو نارمل کرتی وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔
اس سے پوچھ کر پہنے ایسے بیہودہ کپڑے؟ ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈال کر اس نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا کپڑے بھی کسی سے پوچھ کر پہنے جاتے ہیں؟ وہ اس سے سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بنا اس کی بات کا جواب دی اس نے اپنا کوٹ اتارا۔ وہ نہ سمجھی سے اس کی ساری کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ تم یاسین شاہ کی ملکیت ہو، تم پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا جلدی اس کی بات اور جتنا جلدی اس بات کو سمجھ لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اپنا کوٹ اتار کر اس کے ارد گرد پھیلاتے وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ اس نے اپنے سر کو تھوڑا سا خم کیا جس سے اس کی لیئرز میں کٹی لٹیں اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ تمہیں کسی بھی حالت میں دیکھنا صرف مجھ پر جائز ہے۔ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتے وہ اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے وہ اسے چلنے کا بولنے لگا۔ یاسین آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، چھوڑے میرا ہاتھ۔ یاسین اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑے کھینچ رہا تھا اور وہ احتجاج کر رہی تھی۔ اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس نے اس کی کلائی پر گاڑے تو یاسین نے پیچھے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کی جانب مڑ کر دیکھا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس نے دیکھا لیزر لائٹ کا نشانہ اس کے بازو پر تھا۔ اسی وقت اس نے زنیشا کی کلائی پر اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ زنیشا جلدی چلو یہاں سے، ہڑبڑی میں بولتے اس نے زنیشا کو کھینچا تھا۔ یاسین میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اپنے دوسرے ہاتھ کو اس نے وہاں پر موجود گاڑی کے ہینڈل سے پکڑا۔ زنیشا ضد مت کرو، چلو جلدی یہاں سے۔ وہ اسے کھینچ رہا تھا مگر وہ بھی مہا ڈھیٹ تھی، اس کی بات کہاں سن رہی تھی۔ یہاں پر خطرہ ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس نے پوری قوت سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ لیزر لائٹ کا نشانہ اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کے ہاتھ سے ہینڈل چھوٹ چکا تھا۔ وہ یاسین کی کھینچنے پر اس کی جانب لپکی تھی۔ جیسے ہی یاسین نے اسے اپنی جانب کھینچا اسی وقت گولی چلی اور اس کے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ جس بازو سے وہ اسے کھینچ رہا تھا اسی وقت اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ جیسے ہی گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزری اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، ایسے جیسے اسے یکدم سے تکلیف ہوئی ہو۔ اس نے اس کا بازو پر ہاتھ رکھا اور اسے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ لیزر کا نشانہ اب یاسین کی طرف تھا۔ یاسین نے جلدی سے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ جلدی سے اس نے وہاں سے ٹرن لیا۔ پارکنگ ایریا میں پہنچتے ہی اس نے گاڑی کھول کر زنیشا کو پچھلی نشست پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سے بھال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جیسے ہی اس نے زنیشا کو گاڑی میں بٹھایا اسی وقت شام نے اسے دیکھا اور بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تھا، مگر اتنی ہی دیر میں وہ گاڑی کو وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ اس نے دیکھا شاید وہ زنیشا کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر درد کے اثرات تھے، اسے اپنی بہن کی فکر ہو رہی تھی۔ اس کے کندھے سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر جلدی سے ایمرجنسی میں لے گئے۔ اب اس کے کندھے پر پٹی ہونی تھی۔ ہسپتال کے سامنے گاڑی روک کر اس نے بابا کو کال کی اور انہیں بھی ہسپتال آنے کو بولا۔ گاڑی سے نکل کر وہ ہسپتال میں داخل ہوا۔ اسے ہسپتال میں یاسین اور زنیشا کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ریسیپشن پر موجود لڑکی سے پوچھا۔ اس کے بتانے پر وہ اوپر سیکنڈ فلور پر ایمرجنسی روم میں پہنچا، مگر یاسین وہاں نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا تھا؟ اسے علی کی کال آئی تھی، وہ کال سننے کے لیے وہاں گیا تھا جہاں سگنل صحیح آ رہے تھے۔ شام کو تیش چڑھ رہا تھا یاسین پر۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ یاسین کو اس دنیا سے غائب کر دے۔ اب وہ اور کتنی تکلیف دے گا اس کی بہن کو۔ علی کو اس نے کال کر کے سارا معاملہ بتایا تھا اور اس آدمی کا پتہ لگوانے کو بولا تھا جس کی وجہ سے زنیشا کو گولی لگی تھی۔ کال سننے کے بعد اس نے اپنے قدم ایمرجنسی روم کی جانب بڑھائے۔ اس نے دیکھا شام غصے کی حالت میں وہاں چہل قدمی کر رہا تھا۔ شام نے جیسے ہی اسے وہاں آتے دیکھا اس نے اپنی بھاری قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ کیا کیا ہے تو نے اب زنیشا کو؟ بول، اسے گولی کیسے لگی؟ اس کے کالر کو پکڑتے وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ یاسین نے کالر پر موجود اس کے ہاتھوں سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ کوئی بھی رد عمل کرتا کہ ان دونوں کے کانوں پر وحید صاحب کی آواز پڑی تھی، شام چھوڑ دو یاسین کو۔ وہ ان کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ ہسپتال پاس ہی میں تھا اسی لیے وہ لوگ جلدی پہنچ گئے تھے۔ وحید صاحب نے اپنے روبدار لہجے میں شام کو کہا تو اس کے کالر پر گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ اس نے جھٹکتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ اشما بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے پاس آئی تو یاسین نے اس بات میں سر ہلاتے اسے تسلی دی تھی۔ اتنی ہی دیر میں ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ آپ کی پیشنٹ ٹھیک ہے، بس ان کے کندھے پر ہلکی سی چوٹ لگی ہے، ہم نے پٹی کر دی ہے، امید ہے جلد ہی زخم بھر جائے گا۔ اس نے ڈاکٹر کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ کمرے میں گیا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا کوٹ سائیڈ پر پڑا تھا جسے وہ پکڑ رہی تھی، شاید اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے یا یاسین یاسین اس کے پاس آیا۔ اس نے اس کے کندھے کی جانب دیکھا جہاں پٹی لگی تھی۔ تمہیں بولا تھا نا چلو میرے ساتھ، کسی کی سن بھی لیا کرو تم۔ گولی کندھے کے بجائے اگر تمہیں لگ جاتی، اپنا نہیں تو کم از کم میرے بارے میں ہی سوچ لیا کرو۔ کیا کرتا میں تمہارے بغیر؟ چھوڑ دو اپنی یہ بے تکی ضد اور میرے ساتھ گھر چلو۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا اور وہ خاموش تھی، کبھی اس کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنی نظر گرا دیتی۔ وہ اس کے لیے فکر کر رہا تھا
اب تو زنیشا کو مان جانا چاہیے تھا، باقی سب بھی اندر آ چکے تھے اور انہیں دیکھ رہے تھے۔ چلو گی نا میرے ساتھ؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا تھا۔ ابھی اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ اس کا موبائل اسی وقت رنگ ہوا تھا۔ علی کی کال تھی، ضرور کوئی ضروری بات ہوگی، اس لیے اس نے اس وقت کال کی تھی۔ اگلی جانب سے اس نے پتہ نہیں کیا بولا تھا کہ وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا کہ وہ اندازہ لگا سکتے کہ کیا ہوا ہے۔ اکرم صاحب، آپ کی ٹیم میں ہی کوئی بندہ ایسا ہے جو ہماری ڈرگ ضائع کر رہا ہے۔ بات اگر ڈرگ کی ہوتی تو میں چپ رہتا، مگر اس شخص نے کل رات کو میرے بابا کو مار کر ٹھیک نہیں کیا۔ اب میں اس شخص کا نام و نشان اس ہستی سے مٹا دوں گا۔ وہ اکرم صاحب کو وارن کر رہا تھا۔ وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی موجود تھا۔ علی اور جیا بھی وہاں موجود تھے۔ آج ان کے چہروں پر ماسک نہیں تھے۔ اکرم انکل کے ساتھ ان کا بیٹا سارم بھی موجود تھا۔ بیٹا، ہماری ٹیم میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تحمل سے بولے۔ تو کہاں ہے آپ لوگوں کا لیڈر؟ وہ نظر نہیں آ رہا؟ اور ارد گرد نگاہیں گھماتا وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ اور تم دونوں نے آج کیوں نہیں اپنا چہرہ چھپایا؟ وہ ہاتھوں میں پکڑی گن کو گھما رہا تھا۔ علی اور جیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ اس کی بات کو اگنور کر گئے تھے۔ یاسین حال میں داخل ہوا۔ علی نے اسے بتا دیا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے زنیشا پر گولی چلائی تھی۔ وہ یاسین کو پہچان گیا، وہ اس کی کمزوری کو پہچان گیا تھا۔ اس نے اس کی کمزوری پر وار کر کے خود کو موت کے حوالے کیا تھا۔ زنیشا پر گولی چلا کر اس نے اپنی موت کو خود دعوت دی تھی، اور یاسین کا کام تھا کہ اب اسے ایک خطرناک موت دینا۔ یاسین نے حال سے انٹر ہوتے اس پر ایک گولی اس کے ہاتھ پر چلائی تو اس کے ہاتھ میں موجود اس کی شاٹ گن نیچے گر گئی۔ اسی وقت اس نے ایک ہاتھ اپنے بازو پر رکھ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ کوئی کارخانہ ٹائپ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے شخص نے ایک گولی یاسین پر چلائی، مگر نشانہ چھوٹ گیا کیونکہ وہ اسی وقت ٹرن ہوا تھا۔ اسے پہلے اس کے پیچھے کھڑے آدمی کا کام تمام کرنا تھا۔ یاسین نے گن کا نشانہ اس کی طرف کیا اور ٹریگر کو دبا کر اس نے 2 گولی سیدھی اس کے سینے میں اتاری۔ وہ شخص بھی گولی چلا چکا تھا، مگر اس کا نشانہ پھر سے چھوٹ گیا۔ یاسین نے اس لڑکے کے پاس آ کر ایک گولی اس کے سینے میں اتاری جو اپنے بازو کو پکڑ کر کراہ رہا تھا۔ تو مجھے مارنا چاہتا تھا؟ چل اٹھ، مار مجھے، وہ اپنی گمبھیر آواز میں بولا۔ جس طرح تمہارے باپ کو میں نے مارا، اب تو بھی اسی طرح مرے گا۔ اس کے الفاظ وحید صاحب کو حیرت میں ڈال گئے تھے کہ اس نے کیوں اپنے ہی ڈرگ ڈیلر کو مارا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری زنیشا پر گولی چلانے کی؟ بولتے ہوئے اس نے اپنا پاؤں اس کے ہاتھ پر رکھا جس کے آگے آگے ہوتا وہ گن کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یاسین نے اسے کالر سے پکڑ کر علی کے ہاتھ سے تیزاب کی بوتل لی اور اس کے لبوں کے ساتھ لگا دی۔ اس نے دھکے سے اسے ساری تیزاب کی بوتل پلائی۔ جب تک بوتل ختم نہیں ہو گئی اس نے پیچھے کی جانب نہیں کی۔ جیسے ہی تیزاب اس کے منہ کے ساتھ لگا وہ تڑپنے لگ پڑا۔ اس کے ہونٹ گل چکے تھے، اب اس کا سارا جسم گل رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا مگر اسے چیخا نہیں جا رہا تھا۔ سب لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ اکرم صاحب انجان کھڑے تھے، وہ نہیں جانتے تھے ان پر ایک حقیقت کھلنی ہے۔ یاسین، تم نے ہمارے ڈرگ ڈیلر کو کیوں مارا؟ اکرم صاحب کو ابھی بھی اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیونکہ میں اس دنیا سے ساری ڈرگز کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اکرم صاحب تو اچھل کر حیرت سے اچھل ہی پڑے تھے۔ یہ تم کیا بول رہے ہو یاسین؟ انہوں نے بات کی تصدیق کرنی چاہی تو یاسین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ جو آپ نے سنا، آپ ہمیں جان تو گئے مگر پہچان نہیں پائے۔ اس کی بات ان کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ یاسین، تم ہماری ٹیم کے لیڈر ہو، اس سے زیادہ ہم کیا پہچان سکتے ہیں؟ اکرم صاحب نے ان تینوں کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ اور تم کیوں ڈرگز کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اس کام میں سب سے زیادہ فائدہ بھی تو تمہیں ہی ہو رہا ہے۔ اب ان کا بیٹا سارم بولا تھا، کیونکہ جو کام میرے انکل ادھورا چھوڑ کر گئے تھے میں اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ وہ اپنے پرسکون لہجے میں بول رہا تھا۔ جیا اور علی چلتے ہوئے اس کے دائیں اور بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ یاسین بیٹا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ الجھ رہے تھے ان کی باتوں میں۔ عمران شیخ ہمدانی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اس کا بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ بیک وقت اکرم صاحب اور سارم نے چونک کر ان کی جانب دیکھا جیسے انہیں بہت بڑا جھٹکا لگا ہو۔ یاسین کیسے اس شخص کو جانتا ہے؟ وہ چونک ہی تو گئے تھے۔ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ یہ بولتے ان کا گلا اندر تک خشک ہوا تھا۔ ان کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی، کیونکہ وہ میرے انکل ہیں جن کو آپ نے مار کر اچھا نہیں کیا۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اکرم صاحب اپنی جگہ شل کھڑے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ مطلب تم عمران شیخ ہمدانی کو جانتے ہو؟ ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ پوئٹری میری لکھی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن مجھے بہت پسند ہے۔ اب کی بار جواب جیا کی جانب سے آیا تھا جس نے ان پر ایک اور حقیقت کھولی تھی۔
یہ پوئٹری میری ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دماغ مجھے بہت پسند ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم سب مجھے دھوکہ دے رہے تھے، آپ کو کیسی لگی؟ یہ سب تم لوگوں کی چال تھی۔ چلتے ہیں پوری بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو وہ چیخ کے ذات سے وابستہ تجھے کیا لگا تھا انہیں مار دے گا اور ان کے پیچھے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا؟ مگر ایک خواہش ایسی تھی جانے والی نظروں سے چاہتی تھی وہ کبھی حسرت نہ بنے، یہ سب اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیا، مگر میری خواہش کی تکمیل کی جائے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ پھولوں کے گجرے لائے، ان کا بھروسہ ٹوٹا تھا، وہ بھی شخص کے ہاتھوں جس پر وہ اندھا یقین کرتے تھے۔ آپ کا لمس شامل ہو ان پھولوں میں، باپ تو فوج میں بھرتی تھا نا، میرا ہاتھ تھامے اپنے ہاتھوں سے، وہ ڈرگ سے بچانے کے لیے اس نے یہ مشن کیا تھا، یقین دلائیں کہ وہ بیچارہ مارا گیا۔ افسوس سے کہتے سارم نے جیا کو جلانا چاہا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر جیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اس کی طرف لپکتی، علی نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی میں۔ اپنے ہاتھ میں موجود گن کا نشانہ بناتے وہ انتہائی غصے سے چلائی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا یاسین شاہ، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ دانت پیس کر بولتے اپنے منہ سے زہر اگل رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو جانے دوں گا؟ میں آپ کو جینے کے لیے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی گن کا رخ ان کی طرف کیا۔ میرے انکل کو مار کر تو نے اچھا نہیں کیا، اس کی تجھے قیمت چکانی پڑے گی، اپنی زندگی کو کھو کر۔ وہ انہیں غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت سارم نے گن نکالی اور اس کا رخ یاسین کی جانب کیا۔ یاسین طنزیہ مسکرا کر سارم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یاسین شاہ تم نے اپنے دشمن کو کیا اتنا کمزور سمجھ لیا ہے؟ تو اکرم صاحب نے اسی وقت اپنی ویس سے گولی نکال کر یاسین پر چلائی، مگر ان کا نشانہ چھوٹ گیا۔ وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، ان کی ہوشیاری کا اسے علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی گولی اس پر چلائی وہ اسی وقت سائڈ پر ہو گیا اور گولی سیدھی جا کر دیوار پر لگی۔ ہم نے تجھے ہلکے میں نہیں لیا، ہم دشمن بھی اسے بناتے ہیں جو ہمارے معیار کا ہو۔ بولتے ہوئے ان کی توجہ کھینچ کر اس نے نہایت ہی ہوشیاری سے ایک گولی سارم کے دل کے مقام پر ماری۔ وہ تڑپتا ہوا زمین پر گرا۔ اکرم صاحب تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ اسی وقت انہوں نے ان پر گولیوں کی بوجھاڑ کر دی، مگر وہ تینوں پلرز کا سہارا لیتے بچ گئے تھے۔ اپنے بیٹے کو یوں زمین پر نڈھال پڑا دیکھ وہ پریشانی سے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ بیٹا ادھر دیکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سارم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ گڑ گڑائے تھے۔ اسی وقت وہ پاگلوں کی طرح وہاں سے اٹھے اور اپنی گن کو فل لوڈ کیا۔ سارم کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا تیش آ چکا تھا۔ گن کو ہاتھ میں پکڑے وہ گھومتے ہوئے چاروں اطراف میں دیکھنے لگے۔ یہاں پہ یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ مجھے پسند ہے خزاں کا موسم، زرد پتے زمیں پہ بکھرے، جس پر میں اپنے قدم رکھتے چلوں اور وہ آواز پیدا کریں۔ مجھے پسند ہے ایک خالی بینچ، تنہائی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور درختوں سے گرتے ہوئے زرد پتے۔ مجھے پسند ہے شدید دھند، بالکنی اور کافی کا مگ، دھند میں نظر آنے والا بغیر ہریالی کے ویران درخت اور اس درخت پر بیٹھا ہوا ایک تنہا سا پرندہ۔ مجھے پسند ہے سیاہ رات میں نکلا وہ پورا چاند اور اس سیاہ رات میں سمندر کے کنارے بیٹھنا، سمندر کے لہروں کا میرے قدموں کو چھو کر واپس چلے جانا اور اس سارے منظروں میں تنہا رہنا۔